अस्सलाम वालेकुम। असद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 21 मार्च से 20 अप्रैल तक का महीना किस किस्म का रहेगा आपकी ज़िंदगी में? क्या अहम तब्दीलियाँ आने जा रही हैं? और किन चीज़ों के बारे में मैं कहूँगा गो अहेड, और कहीं कहीं मैं आपको मशवरा भी दूंगा कि ज़रा धीमे चलो, आहिस्ता चलो और कुछ चीज़ों को एहतियात के साथ लेके चलो। तो दोस्तों, ये प्लानिटरी पोजीशन इस तरह की है जो हमारे सामने मौजूद है। और इस महीने में अगर ये मैं कहूँ तो ये मैं कहूँगा कि ये एक्सपेंशन वसअत इन चीज़ों का महीना है। लेकिन उसी के साथ साथ अहम चीज़ ये है कि दो मेजर सितारों में तब्दीलियाँ होंगी इस महीने में। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपका 8th हाउस, जहाँ पे प्लेनेट मार्स और सैटर्न बहुत दिनों से इकट्ठे थे, अब थोड़ा सी चेंज आएगी। चेंज इस सेंस में, वैसे तो आपको याद होगा कि मैं आपको पिछले प्रोग्राम में बता चुका था कि 15 फरवरी के बाद प्लैनेट सैटर्न ज़हल वो आपके 12वें घर से निकल के आपके 8वें घर से निकल के आपके 9th हाउस में जा चुका है। 9th हाउस क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 9th हाउस अगर हम यूं कहें तो हम ये कहेंगे विजडम का, शऊर का, समझ बूझ का, और एक जिसे कहते हैं ना इंटरनल नॉलेज का एक पीरियड होता है। रूहानी तौर पे भी ये इंसान यहाँ पे अवेयर होता है, और दुनियावी तौर पे भी इल्म का हसूल होता है। और ये वो नॉलेज या इल्म होता है जो आपकी इंस्टीट्यूशन से हट के होता है, जहाँ आप अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, इसको कहा जाता है कि फलां आदमी इज़ वेरी एजुकेटेड। अच्छा, एजुकेटेड मीन्स कि उसके अंदर एक ज़िंदगी गुजारने के जितने भी फ़न हैं वो सारे मौजूद हैं, और प्रॉपर मैनर्स एटिकेट्स के साथ उसने अपने आप को ग्रूम भी किया है। तो ये मंथ आपका जो है वो इस तरह का है कि जहाँ पे जाके कुछ चीज़ें इस तरह डेवलप होती हुई दिखाई देती हैं। जुपिटर, जिसे हम खुदा की रहमत कहते हैं, ये ऑलरेडी आपके 12th हाउस में मौजूद है, एग्जॉल्टेड पोजीशन में मौजूद है, करियर को जला बख्श रहा है, आसानियां पैदा हो रही हैं, ये मैंने आपको बताया भी था। और ये अगले तकरीबन 3 महीने तक वहाँ पे रहेगा। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो आपके इल्म में होना चाहिए। लेकिन 10 अप्रैल से प्लेनेट मार्स वो आपके 8th हाउस से, पाइसिस हाउस से निकल के 9th हाउस में आएगा, और सैटर्न के साथ उसका कंजक्शन होगा। सूरज ऑलरेडी 21 मार्च से वहाँ पे मौजूद होगा। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि कुछ भारी किस्म की चीज़ें आपके सामने पैदा होंगी, यानी नॉलेज के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से अनसर्टेनिटी डेवलप होगी, और सडनली आपको कहीं ना कहीं ऑन कॉल भी जाना पड़ सकता है, ट्रैवल की ज़रूरत भी पेश आ सकती है, सफ़र की ज़रूरत, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, कहीं भी आपको जाना हो सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आपका ट्रैवल ड्यू था, आप जाना चाहते थे, सफ़र करें, उसमें प्रॉब्लम की भी इंडिकेशन है। इसलिए मूव करने से पहले, सफ़र करने से पहले बेहतर ये होगा कि थोड़ा सा अपने जिसे कहते हैं स्केड्यूल को, प्रोग्राम को चाकू कीजिएगा, एयरलाइन चेक कीजिएगा, जहाँ रिपोर्टिंग करनी है आपको उसे चेक कीजिएगा। अगर वहाँ से गो हेड की पोजीशन मिले तो सफ़र कीजिए, अदरवाइज ना कीजिएगा। जंग के हालात आपके सामने, स्पेशली वो लोग जो मिडल ईस्ट और इन एरिया में काम कर रहे हैं, उन लोगों को छुट्टियों पे आए हुए हैं, आके दोबारा वापस जाने के बारे में जल्दी ना कीजिएगा। इसको ज़रा सा संभल के, फूंक फूंक के कदम उठाने की ज़रूरत है। तालीमी मामलात के लिए, खासकर हायर एजुकेशन से रिलेटेड, ये पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखाई देता है। अगर आप हायर एजुकेशन के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और आपके प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड आपके सामने है, तो उसके भी चांसेस बनते हैं। लेकिन वहाँ भी मैं ये फिर यही कहूँगा कि सूरत हाल को समझने के बाद फिर ट्रैवल का प्लान कीजिएगा। तीसरी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप जॉब से रिलेटेड हैं और आपको खुदा न खास्ता किसी वजह से कोई शोकाज नोटिस या कोई ऐसी चीज़ मिली हुई है, तो आपने उसको बड़े एहतियात के साथ देखना है, डील करना है, टाइमली रिप्लाई करना है। लीगल मामलात में ये पीरियड जिसमें आप एंटर हुए हैं, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई ऐसी मैटर्स हैं, सर्विस देना था, कोई क्लाइंट के साथ आपके इश्यूज़ चल रहे हैं, किसी और के साथ आपके हैं, फैमिली में कोई इश्यूज़ हैं, इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, कहीं भी कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो कोशिश ये कीजिएगा उसको एमिकेबली रिज़ॉल्व कीजिएगा। उसको आपने यानी डिस्प्यूट की तरफ नहीं लेके जाना, जहाँ पे कोर्ट कचहरी का इस तरह का सिलसिला आपके सामने आए। तो ये एक थोड़ा-सा फैक्टर ऐसा है जहाँ मैं आपसे ये कहूँगा कि पूरे पीरियड में आपने, और ये 3 साल तक रहेगा इसमें, इन 3 सालों में अपने आप को आपने लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचाना है। सर्विस प्रोवाइडर हैं, कहीं कस्टमर के इश्यूज़ हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं तो कहीं कंप्लेंट्स आ सकती हैं, सीनियर्स के साथ आपके इश्यूज़ बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने एहतियात के साथ देखनी है।
اس کی ریزن یہ ہے کہ پلانٹ آپ کا 7th ہاؤس ایکویریس جو ہے اس کا رولنگ پلانٹ بھی سیٹرن ہے اور وہ ایریز ہاؤس میں فال میں ہے. اچھا جب یہ یہاں پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ پارٹنرشپ میں پرابلم آتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم ضرورت سے زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں کیونکہ سورج جب ہم دیکھتے ہیں وہ آپ کا رولنگ پلانٹ ہے اور وہ جب سیٹرن کے ساتھ ملے گا تو وہاں پہ جا کے آپ کے اپنے مزاج میں بھی کچھ ایسی چیز پیدا ہو سکتی ہے جو دوسروں کے لیے شاید برداشت کرنی مشکل ہوگی. آپ کے سپوز آپ کے پارٹنرز یا آپ کے سبارڈینیٹس ان سب چیزوں کے آپ نے احتیاط کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا. ایجوکیشن میں یہ کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کو یہ کنسنٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ فیز ہے. یہاں آپ کو اپنے تعلیمی معاملات کے بارے میں بڑا فوکس ہونے کی ضرورت ہوگی. کنسنٹریشن بہتر ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ فلکٹڈ ہے. فلکٹڈ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ اس کے اندر انرجی لیول وہ نہیں ہوگا تو فوکس آپ کا جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے مجھے. فوکس میں جب یہ پرابلم آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایریا جہاں جہاں آپ جاب کریں جہاں آپ کی مینٹل پریزنس 100% ریکوائرڈ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو پرابلم آنے کے انڈیکیشن زیادہ ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. چھوٹی سی بات بڑی بن جاتی ہے. آپ ہائیلی سینسٹیو ہو سکتے ہیں. ذرا سی بات کسی کی آپ کو ہرٹ کر سکتی ہے اور آپ انکانشیسلی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے تعلقات کو خراب کر سکتے ہیں. اس لیے میں نے یہ کہا کہ آپ کے اپنے ریلیشن شپ میں آپ نے اس پیریڈ کو یوں کہیے گا خاموش رہنا ہے, سلو ہونا ہے, فوری طور پہ کہیں بھی کوئی ریئیکشن نہیں دینا, ریئیکٹ نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے. 9th ہاؤس فارن ڈسٹینس, لانگ ٹرم ٹریول, اوورسیز ٹریول اس کو بھی ڈیل کرتا ہے. جیسا میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا تھا کہ آپ کے ٹریول اور سارے فیکٹرز بنے ہوئے ہیں لیکن ایسے لوگ جنہوں نے پلان کیا ہوا تھا فارن سیٹلمنٹ ان چیزوں کے بارے میں تو وہاں پہ مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ اگر آپ کا ایک انٹرویو ہو چکا ہے اور آپ ٹریول کے انتظار میں تھے تو باقی ایریا پھر ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. شاید جلدی آپ کو رسپانس نہ ملے. اس لیے آپ نے مطلب جلد بازی میں یہاں چیزوں کو وائنڈ اپ نہیں کرنا انٹل انلیس کہ آپ کا فائنل ٹریول کی ٹائم فائنلائز نہ ہو جائے. بچوں سے متعلق یہ پیریڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. ان کے معاملات زندگی میں آپ نے اس حد تک مداخلت کرنی. اگر بچے اڈلٹ یعنی بڑے ہیں بالغ ہو چکے ہوئے ہیں تو اس حد تک کیجیے گا جس حد تک آپ کو برداشت کر سکیں. اور بچوں سے بھی میں یہی کہوں گا کہ پیرنٹس کے ساتھ ڈیلنگ کرتے وقت آپ کو رسپیکٹ آنر کو مد نظر رکھنا ہوگا. 9th ہاؤس جوپیٹر ویسے وہ بہت اچھا ہے لیکن انہیں شاکی ہوتا ہوا دکھائی دیتے ہیں. بچے پیرنٹس سے شاکی ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو انہیں کسی نہ کسی قسم کا شکوہ پیدا ہو سکتا ہے اپنے بزرگوں سے جس کی وجہ سے گھر کا ماحول تھوڑا سا اریٹیٹ اور ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مارس چونکہ یہاں سے نکل گیا, مرکری 16 تاریخ کو جائے گا. جب یہ جائے گا تو یہاں آپ کی اگر آپ ٹریول میں ہیں, آپ کی ٹریننگ سیمینار پروفیشنل کوئی ایسی ایریا ہے جہاں آپ نے جانا ہے تو اس کی بھی آپ کے پاس اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہاں آپ نے ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہے اور وہی ہے جناب کہ فلنتھراپک سروس یعنی خدمت خلق وہ ایریا بھی آپ کا 9th ہاؤس سیٹرن میں جب ہم آتے ہیں تو کچھ اس طرح کا ڈیولپ ہوتا ہے کہ جہاں آپ اپنی سروسز کے ذریعے پیسے کے ذریعے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں, کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اچھی بات ہے, سارا کچھ ہے لیکن وہاں کیجیے گا جہاں انڈیویجول انسان اس کا بینیفٹ کوئی عام آدمی تک اس کے جسے کہتے ہیں ثمرات پہنچنے چاہیے. کسی ایکسٹریم جذبے کی وجہ سے نہ کیجیے. کیوں سیٹرن 9th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے فال میں ہوتا ہے اور یہ مذاہب ریلیجن سے ریلیٹڈ ایک فیکٹر بنا ہوا ہے. اس لیے آپ نے مذہبی سیاسی بحث مباحثے سے اوائڈ کرنا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی پرسنل زندگی افیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو اس لیے آپ نے اس میں ذرا سا ضروری نہیں کہ ہر آرگومنٹ جیتا جائے. یہ بڑی اہم چیز ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر آرگومنٹ کو جیتا جائے. کبھی کبھی آپ کو دوسروں کو بھی جیت لینے دینا چاہیے اور جیت لینے دینا چاہیے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی نہ الیکشن ہاریں گے, نہ کسی نے پرائم منسٹر بننا ہے, نہ منسٹر بننا ہے, لیکن بینگ لیو ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہونے کی وجہ سے, پاورفل ہونے کی وجہ سے انکانشیسلی ڈیزائر ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو ویلیو کریں, آپ کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں. لیکن ہر آدمی ہر جگہ یہ نہیں کر سکتا.
تعلیمی معاملات میں اگر آپ کی کسی وجہ سے ایجوکیشن سٹاپ ہوئی تھی تو وہ ریزیوم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. شروع کر سکتے ہیں، کمپلیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی ایریا آپ کا رائز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے انشاءاللہ. وہ کپل جن کی بات چیت چلی تھی لیکن شادی کے معاملات سلو ڈاؤن ہوئے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان عید کے دنوں میں، عید کی چھٹیوں میں اور اس کے بعد جب آنا جانا ہوتا ہے تو یہ رشتے ناطے جوڑنے کا بھی ایک وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر ایسی کوئی پروسیس چل رہا ہے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. 31 مارچ کو پلینٹ جو وینس ہے وہ آپ کے 10th ہاؤس میں آئے گا. 10th ہاؤس میں جب یہاں پہ آتا ہے تو یہ یہاں آپ کو اپنے امیج کے بارے میں آپ ضرورت سے زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں. اپنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا گاڑی چیزیں کیسی انکانشیسلی آپ ذرا زیادہ ٹچی ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا غیر محسوس طریقے سے کمپٹیشن میں دکھائی دیتے ہیں یہاں پہ. تو لہٰذا کمفرٹ آف مائنڈ کی طرف چلیے گا، ذہنی سکون کی طرف جائیے گا. اگر آپ کوئی چیز لیتے ہیں انجوائے کرتے ہو تو اپنی ذات اپنی فیملی کے لیے کیجیے گا. کسی دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے بالکل ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ سیونگ فیکٹر اگر آپ کا ہوگا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. فیوچر میں کام آنے کی جو حالات ہیں وہ زیادہ امپروو اور بہتر ہوں گے، فائدہ مند ہوں گے. اسی طرح آؤٹ آف بلو کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. سڈنلی آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سیٹل ہیں، اچھے بھلے ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے آپ کی آفیشیل ڈیوٹیز میں چیزوں میں تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر آپ روکنا چاہتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کچھ مینیج کیا جا سکتا ہے، مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس کی آپ کو ضرور کوشش کر لینی چاہیے. لیکن مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا کم از کم فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم یہ زیادہ بہتر ہوگا. چھوٹے بچوں کے معاملات میں، تعلیم کے معاملات میں، اسکول میں ایڈمیشن میں اور ان کے سبجیکٹ سلیکشن میں آپ ان کو ضرور ہیلپ آؤٹ کیجیے گا، ان کی مدد کیجیے گا تاکہ آپ کی گائیڈنس کی روشنی میں وہ اپنا وقت ضائع نہ کیجیے. ایک چیز اور میں یہاں پہ بتاتا چلوں، پلیز اپنے خواب اپنے بچوں سے پورے کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے ان سے بھی زیادہ بہتر اچھے پروگریسو ہوں، لیکن ان کے میلان ایپٹیٹیوڈ اور ان کی پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے پھر ان کو اس طرف لے کے آئیے گا. ہر بچہ ضروری نہیں کہ وہ کرے جو آپ چاہتے ہیں، یہ پاسبلٹی ہوتی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ اس کی وجہ سے بہت سے بچے اپنا مستقبل بھی خراب کر لیتے ہیں. بیچارے مجبور ہوتے ہیں، پھر کمپلینٹ اپنے پیرنٹس سے کرتے ہیں کہ ماں یا باپ کی خواہش تھی لیکن میں یہ، جیسے ایک ٹائم تھا ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، یہ اسی طرح کوئی اور آپ کی خواہش ہے، شوق ہے. حتیٰ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بچے پولیٹکس میں آئیں، ضروری نہیں کہ وہ اس چیز کو نبھا سکیں. لہٰذا ایگو کا مسئلہ نہ بنائیے، آپ کے شوق آپ کی حد تک رہے. بچوں کو کامیاب ضرور رکھیں، سکسیسفل ضرور ہوں وہ، لیکن وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا. تو اس لیے یہاں انا کا مسئلہ نہ بنائیں. یہ تھی پلانٹری پوزیشن اس وقت کی. آگے کیا کہتے ہیں ستارے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے.